میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو، یعنی میرا زاویہ۔ شخصیت پرستی عقیدہ پرستی کا بلند ترین اظہار ہے۔ عقیدہ پرستی کی ہمارے سماج میں جڑیں مذہب سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمیں بچپن سے عقیدہ پرستی کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے اور اس عقیدہ پرستی سے جنم لیتی ہے شخصیت پرستی۔ مثال کے طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، دنیا اللہ نے بنائی، اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، اللہ نے موت کا ایک دن مقرر کیا ہے اور جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ نے ہی ہمارا مقدر اور قسمت طے کر دی ہے، انسان بے بس ہے، حاکم وقت کی اطاعت عین عبادت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اللہ کے وجود پر سوال اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اسلام پر اندھا اعتقاد یعنی بلائنڈ فیتھ عقیدہ پرستی کے فلسفے کے دفاع کے طور پر ہمیں اپنانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہیں سے شخصیت پرستی کے سوتے پھوٹتے ہیں اور پیغمبروں کی تعظیم کو جبر کے ذریعے یقینی بنایا جاتا ہے اور شاتم رسول کی سزا سر تن سے جدا جیسے نعرے دے کر سماج میں عقیدہ پرستی اور شخصیت پرستی کو خوف کے ذریعے مسلط کیا جاتا ہے۔ مسلمان معاشروں میں شخصیت پرستی اور عقیدہ پرستی کی مذہبی روایت کو سیاست میں بھی جاری رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد علی جناح کو رحمت اللہ کا لقب دے کر اس کی شخصیت کو ہر قسم کی تنقید سے بالا تر کیا گیا اور قیام پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہہ کر قوم پرستوں کے آزادی کی تحریکوں کو غیر اسلامی بیرونی سازش اور دہشت گردی کے عنوان دیے جاتے ہیں۔ بائیں بازو میں بھی شخصیت پرستی اور عقیدہ پرستی کی روایت مذہبی اخلاقیات کا ہی تسلسل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لینن، سٹالن، کارل مارکس، ٹروٹسکی، ماؤ زے تونگ، فیڈل کاسٹرو کو ایسے ہی پوجا جاتا ہے جیسے مسلمان پیغمبروں کو پوجتے ہیں اور اشتراکی نظریوں کے دائروں کی عقیدت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ عقیدہ پرستی انسان کو دنیا کو ایک مخصوص زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے اور مختلف عقیدوں کی پیامبر شخصیات کو مسلمان معاشروں میں تنقید سے مبرا یعنی ابو قرار دیا جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت پرستی 11 فروری کو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں دیکھنے کو ملی۔ مقبول بھٹ کے لیے کئی شہروں میں جلوس نکالے گئے اور مقبول بھٹ کا راستہ ہمارا راستہ کے نعرے بلند کیے گئے، بغیر یہ جانے کہ مقبول کا اصل راستہ کیا تھا۔ مقبول بھٹ وہ شخصیت ہے جسے کشمیر کی آزادی کے عقیدے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ پہلے مختصراً کشمیر کی آزادی کے عقیدے کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ تصور انگریزوں نے پیش کیا جب مہاراجہ ہری سنگھ نے 12 اگست 1947 کو محمد علی جناح کے ساتھ معاہدہ قائمہ کر کے ریاست کو پاکستان سے الحاق کرنے سے معذرت کر لی۔ اس کے بعد پاکستان اور بھارت کی فوجی سربراہان، جو دونوں فوجوں کے سربراہ انگریز تھے، ان کی قیادت میں کشمیر پر قبائلی حملہ کروایا گیا۔ یہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا کیا؟ اس حملے میں بڑی تعداد میں پاکستانی فوجی اور انگریز افسران شریک تھے۔ مقصد یہ تھا کہ بھارت میں سوویت یونین کے اس پھیلاؤ کا راستہ روکا جائے جو 1920 کی باکو کانفرنس کے نتیجے میں وسطی ایشیائی ریاستوں کے سوویت یونین میں شامل ہونے سے پیدا ہو رہی تھی۔ آج ریاست جموں کشمیر منقسم ہے اور سوائے وادی میں کہیں اور آزادی کی تحریک نہیں چلی۔ وادی میں بھی موقع پرست مسلمان سیاستدانوں اور پاکستان کی پراکسی مذہب فروش تنظیموں نے ہی یہ تحریک چلائی۔ ایسے میں مقبول بھٹ سری نگر سے پاکستان کی پراکسی بننے کے لیے نوجوانی میں پاکستان آیا اور اس نے پشاور یونیورسٹی میں اردو میں ماسٹرز میں داخلہ لیا۔ مقبول بھٹ 18 فروری 1938 کو تہلگام کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا اور وہیں اس کے جماعت اسلامی سے تعلقات بڑھے اور اس نے انہی کے رابطوں کی مدد سے پاکستان میں خود کو داخل کروایا۔
مقبول بھٹ کی ساری زندگی کی سیاست پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو لے کر ترتیب پائی، چاہے وہ محاذ رائے شماری ہو یا پھر نیشنل لبریشن موومنٹ یا JKLF۔ سب پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس کے سیاسی ونگ جماعت اسلامی اور جمیعت طلباء اسلام کے بیانیوں کو آگے بڑھانے کا کام کرتی رہی ہیں۔ مقبول بھٹ کو پاکستانی فوج نے اس وقت اپنے پروں تلے لیا، یعنی بھرتی کیا، جب وہ پشاور یونیورسٹی میں MA اردو کر رہا تھا۔ نیشنل لبریشن موومنٹ کی تشکیل بھی پاکستانی فوجی میجر عمار اللہ کے گھر پر ہوئی۔ اس کے بعد مقبول بھٹ نے پاکستانی قابضین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ سری نگر گیا، جہاں اس نے ایک بھارتی افسر کو گولی مار دی، جس کے بعد وہ گرفتار ہوا اور 6 اگست 1968 کو اسے سزائے موت دی گئی، لیکن مقبول جیل سے فرار ہو کر مظفر آباد پہنچ گیا۔ 30 جنوری 1971 کو بھارتی طیارہ اغوا کر کے لاہور لایا گیا۔ اس کے اغوا کاروں ہاشم قریشی نے بیان دیا کہ مقبول بھٹ ان کا لیڈر ہے۔ ان کی ہائی جیکنگ کو پاکستان میں ہیرو ویلکم دیا گیا۔ 1976 میں مقبول بھٹ نے بینک ڈکیتی کے دوران سری نگر میں ایک بینک افسر کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد 3 جنوری 1984 کو برطانیہ کے شہر برمنگھم میں بھارتی سفارتکار شری روندرا مہاترے کو اغوا کر کے مقبول بھٹ کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ جب بھٹ کو رہا نہ کیا گیا تو اغوا کار گھبرا گئے اور انہوں نے 6 فروری کو بھارتی سفارتکار کو برمنگھم میں قتل کر دیا۔ 5 دن بعد یعنی 11 فروری 1984 کو مقبول بھٹ کو 1968 میں بھارتی فوجی افسر کو قتل کرنے کے الزام میں ملنے والی سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا، یعنی 9 سال بعد۔ پاکستان میں مقبول بھٹ کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے پیمانے پر نام نہاد آزاد کشمیر میں اس کی یاد میں جلوسوں کو روکا نہیں جاتا، بلکہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ شخصیت پرستی اور عقیدہ پرستی کی بنیاد پر سماجی جبر تو قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن سماجی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ اسی طرح کسی ملک کی پراکسی بن کر یا انفرادی دہشت گردی کے واقعات کے ذریعے خوف و ہراس تو پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن انفرادی دہشت گردی عوامی تحریک کا متبادل نہیں بن سکتی۔ مقبول بھٹ کشمیری قوم کا محسن نہیں تھا، بلکہ ایک سہولت کار تھا جس نے 1960 اور 70 کی دہائیوں میں چلنے والی فلسطینی انفرادی دہشت گردی کے واقعات اور ویتنام کی چھاپہ مار جنگوں کو اپنے اصل بیانیے کو کیموفلاج کرنے کے لیے استعمال کیا۔ جب تک پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کا نوجوان شخصیت پرستی اور عقیدہ پرستی کے جالے نہیں توڑتا، تب تک سچائی نہیں پا سکتا۔